بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے کتاب خدا ہونے میں کچھ بھی شک نہیں۔ یہ پرہیزگاروں کی رہنما ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اور جو کچھ تم پر اے رسول اور تم سے پہلے نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، اور وہی آخرت کا یقین بھی رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے پروردگار کی ہدایت پر عامل ہیں، اور یہی لوگ اپنی دلی مرادیں پائیں گے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے برابر ہے، اے رسول خواہ چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہ لائیں گے۔ ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر نظر کر کے خدا نے تصدیق کر دی ہے کہ یہ ایمان نہ لائیں گے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور قیامت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ دل سے ایمان نہیں لائے۔ خدا کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور کچھ شعور نہیں رکھتے ہیں۔ ان کے دلوں میں مرض تھا ہی، اب خدا نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا، اور چونکہ وہ لوگ جھوٹ بولا کرتے تھے اس لیے ان پر تکلیف دہ عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ملک میں فساد نہ کرتے پھرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرتے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، بے شک یہی لوگ فسادی ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لائے ہیں تم بھی ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لائے جس طرح اور بیوقوف لوگ ایمان لائے۔ خبردار ہو جاؤ، لوگ بیوقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔ اور جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لا چکے، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہا رہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کو بناتے ہیں۔ وہ کیا بنائیں گے؟ خدا ان کو بناتا ہے اور ان کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں غلط پیچا الجھے رہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، پھر نہ ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ ان لوگوں نے ہدایت ہی پائی۔ ان لوگوں کی مثال تو اس شخص کی سی ہے جس نے رات کے وقت مجمع میں بھڑکتی ہوئی آگ روشن کی، پھر جب آگ کے شعلے نے اس کے گردو پیش چاروں اور خوب اجالا کر دیا تو خدا نے ان کی روشنی لے لی اور ان کو گھٹا ٹوپ اندھیرے میں چھوڑ دیا کہ اب انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ یہ لوگ بہرے گونگے اندھے ہیں کہ پھر اپنی گمراہی سے باز نہیں آ سکتے۔ یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمانی بارش جس میں تاریکیاں خرز بجلی ہو، موت کے خوف سے کڑک کے مارے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، حالانکہ خدا کافروں کو اس طرح گھیرے ہوئے ہے کہ اسے ہل نہیں سکتے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو چوندھیا دے، جب ان کے آگے بجلی چمکی تو اس روشنی میں چل کھڑے ہوئے، اور جب ان پر اندھیرا چھا گیا تو تھٹکے کے کھڑے ہو گئے، اور خدا چاہتا تو یوں بھی ان کے دیکھنے اور سننے کی قوتیں چھین لیتا۔ بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اے لوگوں، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے پیدا کیا ہے۔ عجب نہیں، تم پرہیزگار بن جاؤ، جس نے تمہارے لیے زمین کا بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اسی نے تمہارے کھانے کے لیے بعض پھل پیدا کیے، بس کسی کو خدا کا ہمسر نہ بناؤ، حالانکہ تم خوب جانتے ہو۔ اور اگر تم لوگ اس کلام سے جو ہم نے اپنے بندے محمد پر نازل کیا ہے شک میں پڑے ہو، پس اگر تم سچے ہو تو تم بھی ایک سورہ بنا لاؤ، اور خدا کے سوا جو بھی تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو۔ بس اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو کہ ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کو اے پیغمبر خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے بہشت کے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جب انہیں ان باغات کا کوئی میوہ کھانے کو ملے گا تو کہیں گے یہ تو وہی میوہ ہے جو پہلے بھی ہمیں کھانے کو مل چکا ہے، کیونکہ انہیں ملتی جلتی صورت و رنگ کے میوے ملا کریں گے، اور بہشت میں ان کے لیے صاف ستھری بیویاں ہوگی، اور یہ لوگ اس باغ میں ہمیشہ رہیں گے۔
बेशक खुदा मच्छर या उससे भी बढ़कर हकीर चीज की कोई मिसाल बयान करने में नहीं झेंपता। बस जो लोग ईमान ला चुके हैं वह तो ये यकीन जानते हैं कि ये मिसाल बिल्कुल ठीक है और ये परवरदिगार की तरफ से है। अब रहे वह लोग जो काफिर है, बस वह बोल उठते हैं कि खुदा का उस मिसाल से क्या मतलब है। इसी मिसाल से खुदा बहुतेरों की हिदायत करता है मगर गुमराही में छोड़ता भी है। तो ऐसे बदकारों को, जो लोग खुदा के अहदो पैमान को मजबूत हो जाने के बाद तोड़ डालते हैं और जिन ताल्लुकात का खुदा ने हुक्म दिया है उनको कता कर देते हैं और मुल्क में फसाद करते फिरते हैं, यही लोग घाटा उठाने वाले हैं। हाय, क्यों कर तुम खुदा का इनकार कर सकते हो, हालांकि तुम माओ के पेट में बेजान थे तो उसी ने तुमको जिंदा किया, फिर वही तुमको मार डालेगा, फिर वही तुमको दोबारा कयामत में जिंदा करेगा, फिर उसी की तरफ लौटाए जाओगे। वही तो वह खुदा है जिसने तुम्हारे नफे के जमीन की कुल चीजों को पैदा किया, फिर आसमान के बनाने की तरफ मुतवज्जे हुआ तो 7 आसमान हमवार व मुस्तहकम बना दिए, और वह खुदा हर चीज से खूब वाकिफ है। और ए रसूल, उस वक्त को याद करो जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं अपना एक नायब जमीन में बनाने वाला हूँ। फरिश्ते ताज्जुब से कहने लगे, क्या तू जमीन ऐसे शख्स को पैदा करेगा जो जमीन में फसाद और खुरेजिया करता फिरे। हालांकि अगर खलीफा बनाना है तो हमारा ज्यादा हक है, क्योंकि हम तेरी तारीफ व तस्बीह करते हैं और तेरी पाकीज़गी साबित करते हैं। तब खुदा ने फरमाया, इसमें तो शक ही नहीं कि जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। और आदम की हकीकत जाहिर करने की गरज से आदम को सब चीजों के नाम सिखा दिए, फिर उनको फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया कि अगर तुम अपने दावे में कि हम मुस्तहक़े खिलाफत हैं सच्चे हो तो मुझे इन चीजों के नाम बताओ। तब फरिश्तों ने आजिजी से अर्ज की, तू हर ऐब से पाक व पाकीज़ा है, हम तो जो कुछ तूने बताया है उसके सिवा कुछ नहीं जानते। तू बड़ा जानने वाला, मसलहतों का पहचानने वाला है।